انسان کو بنایا ہی سیلفش گیا ہے. قدرت نے یا خدا نے انسان کو فرسٹ پرسن ویو دیا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر چیز کی سمجھ اپنے لحاظ سے آ رہی ہوتی ہے. مطلب جب ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے اس چیز کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھائی یا برائی میں کیا فرق ہے. اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے نا. لیکن اسے اس چیز کی سمجھ آہستہ آہستہ ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے, میرے لیے کیا چیز بری ہے. اسے ہر چیز کی پہچان ہونے لگتی ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے, اور ہر اس چیز کی بھی پہچان ہونے لگتی ہے جس سے اسے نقصان ہوتا ہے. تو دیکھیں, انسان ہر چیز کو جو ہے نا فرسٹ پرسن ویو سے سمجھتا ہے, اپنے لحاظ سے سمجھتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم سب جو ہے نا وہ سیلفش ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ کس طرح ہمارے مائنڈ کو سب سے زیادہ خوف بے یقینی سے آتا ہے, اور اس بے یقینی سے بچنے کے لیے وہ خود سے بھی کسی بھی طرح کا جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے مائنڈ کے اندر جتنی بھی ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر کرپشن ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو مینلی جو ہے نا دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ کرتا ہے. ایک کو ہم ہیورسٹک کہتے ہیں, دوسرے کو ہم بائسز کہتے ہیں. تو آج ہم جو ہے نا ہیورسٹک کے بارے میں بات کریں گے. میں ایک ایسے ہیورسٹک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے مائنڈ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو وہ خود سے بولتا ہے, اور اس کا اثر جو ہے نا انسان کو ساری زندگی جو ہے نا جھیلنا پڑتا ہے. تو ہم سب اس سے واقف ہیں, ہم سب اس کو ایگو کے نام سے پکارتے ہیں. تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ یہ ایگو ایک انسان کے اندر کس طرح پیدا ہوتی ہے. دیکھیں, ایگو کے ہمارے اندر پیدا ہونے کے نا دو مین وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو میں آلریڈی اس ویڈیو کے شروع میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر چکا ہوں کہ ایک انسان کو ہر چیز کی سمجھ جو ہے نا وہ اپنے لحاظ سے آتی ہے. وہ جو خود محسوس کر رہا ہوتا ہے, اس کے جو احساسات ہوتے ہیں, اس لحاظ سے وہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر تو جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر تو سمجھ نہیں ہوتی نا, اس کے اندر تو اس بات کا فرق نہیں ہوتا کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے, وہ تو اس میں فرق نہیں کر سکتا. لیکن ہاں, قدرت نے ایک انسان کے اندر یہ ابیلٹی ضرور پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ سیکھ سکے. لیکن اس کی سیکھنے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیورلی سیلفش ہوتی ہے. وہ ہر اس چیز کو جو ہے نا اچھا سمجھتا ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے, اور ہر اس چیز کو برا سمجھتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ صرف اسی درد کو پہچانتا ہے جو وہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے. وہ اس درد کو پہچان ہی نہیں سکتا جو وہ اپنے اندر محسوس ہی نہیں کر رہا لیکن دوسرے انسان محسوس کرتے ہیں. تو ایک انسان کی جو سیکھنے کی قابلیت ہوتی ہے وہ پیورلی جو ہے نا سیلفش ہوتی ہے. اس کی جو پوری اپروچ ہوتی ہے وہ ایگوئسٹک ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ نیچرلی طور پر جو ہے نا ایک انسان کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ایگو جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہے, اور کم از کم جو ہے نا 4-5 سال تک جو ہے نا وہ اپنی منمانی کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے, وہ بہت ضدیں کرتا ہے. لیکن پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ کس طرح وہ ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ اپنا کوئی کام تو خود کر نہیں سکتا, ایون کہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے, وہاں پر دوسرے بچوں سے ملتا ہے. پیرنٹس تو جو ہے نا بچوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, تو اس لیے بچے کی جو نا ایگوئسٹک جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے. لیکن جب وہ اسکول میں جاتا ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, اور وہ اسے ذرا بھی گھاس نہیں ڈالتے, ہر بچہ اپنے لحاظ سے ہوتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ بچوں میں سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی ایک اپنی شخصیت ہے, ان کی اپنی خواہشات ہیں جس طرح میری خواہشات ہیں. تو اس طرح اسے دوسرے لوگوں کی فیلنگز کا, ان کی آئیڈیالوجیز کا, ان کی زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے. تو پھر بچہ اور انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے. تو 5 سے 6 سال کے بعد جو ہے نا وہ بچے کے اندر بہت ہی انڈرسٹینڈنگ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور 7-8 سال کے قریب جو ہے نا تب تو بچہ لرننگ کے لیے بہت زیادہ کین ہوتا ہے. وہ اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے ٹیچر سے بہت زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ زیادہ ریزسٹ نہیں کرتا. لیکن پھر جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ سوچ میں ایک اور تبدیلی آتی ہے. مطلب 10-11 سال کے قریب جو ہے نا انسان کی جو ایک بچے کی جو سوچ ہے, ڈیولپنگ بچے کی سوچ ہے, اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کی باتیں تو وہ ماننا چاہتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نوٹ کرتا ہے کہ پیرنٹس کی, ہمارے ٹیچرز کی جو باتیں ہیں وہ بھی ساری سچی نہیں ہوتی. ان کو بھی کئی باتوں کا نہیں پتا ہوتا, کئی باتیں وہ کر جاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. اور یہ ہمارے پیرنٹس کی جو بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف بات منوانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں, اور وقتی طور پر بچہ مان بھی لیتا ہے, لیکن بچے کو اب اس کا مائنڈ پختہ ہو چکا ہوتا ہے, اس کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. آپ اس کو بلا وجہ زور زبردستی سے کام تو کروا لیں گے, لیکن اندر سے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں, اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے بس غلط بات کی ہے میرے ساتھ,
وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے گا، ابھی وہ آپ کے سامنے ریزسٹ نہیں کرے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ سوچ اس طرح پختہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ 11ویں یا 12ویں سال کے قریب جو ہے نا یہ سوچیں بہت زیادہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، بڑے ہیں، ان کی بھی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی بھی باتیں جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچے کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، میں ان سے بھی بہتر چیزوں کو جان رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے نا کچھ ایسی جو ہے نا نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے تو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، جس طرح ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، لیکن بچہ خود نوٹ کرتا ہے کہ جب میں سچ بولوں، کوئی غلط کام میرے سے ہو جائے، سچ بولوں تو مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، اور دوسری طرف اگر میں جھوٹ بول دوں تو میری جان بچ سکتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ جو باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں کہ جو ظالم ہے اس کو سزا مل کر رہے گی، انصاف ہوتا ہی ہوتا ہے، ظالم لوگوں کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں، وہ تو انصاف سے بھی بچ جاتے ہیں، تو یہ سب باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں، مجھے تو بڑوں سے زیادہ چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ یہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میری جو زندگی ہے، ٹھیک ہے میرے پیرنٹس میری بنیادی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں، لیکن ویسے میری زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ میرے کیا مسائل چل رہے ہیں، ان کے ساتھ میں کیسے ان کو ہینڈل کر رہا ہوں، یہ تو میرے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں خود کر رہا ہوں، میں خود اپنی زندگی کو لے کر چل رہا ہوں، اور میرے سے بہتر تو مجھے کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اپنی زندگی میں انوالو ہیں، اگر میں ان کے ساتھ شیئر بھی کروں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، جبکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بچے کے لیے آپ بے شک وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ایک بچے کے لیے وہ مسئلہ سب کچھ ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم بالکل ہی جو ہے نا امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو اس سب کی وجہ سے جو ایک ٹین ایجر ہوتا ہے 12-13 سال کی عمر کا، اس کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں خود کو سب سے بہتر سے جانتا ہوں، اپنے پیرنٹس سے بھی بہتر سے جانتا ہوں، پھر میں اپنے پیرنٹس کی جو غلطیاں ہیں، اپنے بڑوں کی، ٹیچرز کی جو غلطیاں ہیں، مجھے ان کی بھی سمجھ آتی ہے، میں تو ان سے بھی بہتر چیزوں کو سمجھ رہا ہوں، پھر نیچر کے بارے میں، دنیا کے بارے میں چیزوں کو میں بڑا اچھا سمجھ رہا ہوں، تو پھر میں اپنے پیرنٹس کے اوپر، بڑوں کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ کیوں؟ کیا مجھے چیزوں کا پتہ نہیں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ واقعی میں اس کا علم ابھی اتنا نہیں ہے کہ اسے ہر چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اپنے علم کے ساتھ، وہ بہت سی چیزوں کے لیے، بہت سی پرابلمس کے لیے وہ بالکل سٹک ہو جاتا ہے، اور اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے ٹیچرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن ہمارا مائنڈ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے یقینی کو بالکل پسند نہیں کرتا، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی چیز نہیں آتی، تو وہ جب اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو خود سے سمجھ سکوں، مجھے دوسروں پر ڈپینڈ نہ ہونا پڑے، تو وہ ایک دم سے ایک چوائس جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، وہ ایک دم سے ایک فیصلہ لے لیتا ہے کہ نہیں، مجھے تو ہر چیز کی سمجھ ہے۔ وہ خود سے جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ نہیں ہوتا، لیکن وہ خود سے جھوٹ بولتا ہے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر خود کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ، مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے، اور کیونکہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے تو ہر چیز کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں، تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کی۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن آف کانشیسنس ہے جو ہمارا مائنڈ خود ہی جو ہے نا وہ پیدا کر لیتا ہے، ایک سوچ ایسی ڈیولپ کر لیتا ہے، اور خود سے جھوٹ بولتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے، اور خود کو جو ہے نا جو اپنے فیور کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی وہ سچی ہیں، لیکن صرف اپنے فیور کی جو باتیں ہوتی ہیں صرف ان کو یاد کرتا ہے کہ میں خود کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہوں، میں جو ہے نا میرے جو پرابلمس چل رہے ہیں ان میں ہی خود کو ہیلپ کرتا ہوں، میرے پیرنٹس تو ہیلپ نہیں کرتے۔ پھر میں نے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کی وہ غلطیوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، پھر دنیا کی چیزوں کو بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا جو میرے پیرنٹس نے مجھے نہیں بتائیں، تو ان سب چیزوں کو یاد کر کے وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جبکہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ جن چیزوں کے لیے وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے ٹیچرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ نہیں سوچتا، ان کو جو ہے نا بالکل ویک کر دیتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور اپنے فیور کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لاتا ہے، اور جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہاں مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی ایگو جو ہے نا وہ سیلف وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایک فالس کانشیس ہے جو ایک انسان خود ہی ڈیولپ کر لیتا ہے، لیکن اس عمر میں بھی 12-13 سال کی عمر میں بھی یہ بہت ویک ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، تو یہ جو اس کی یہ ایک سوچ ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے، اس کا خود پر اعتماد کہ میں ہر چیز کو سمجھ سکتا ہوں، میں ہر چیز کا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، یہ بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے کہ ایگو ایک انسان کے اندر ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور فردر اور ہیورسٹکس کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی سوال آپ کا ہو
تو وہ ضرور پوچھا کریں، کمنٹس میں پوچھیں. اور اگر آپ اور کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور فردر مور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ، یہ ایک سیریز آف لیکچر ہے. یہ کوئی ایک لیکچر نہیں ہے جس سے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے جس کے سیریز آف لیکچر ہیں. یہ آلموسٹ میرے خیال میں اس کا چوتھا لیکچر ہے. تو آپ وہ سارے لیکچر جو ہے نا ترتیب سے دیکھیں تاکہ آپ کو مدد ملے. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم، خوش رہیں.